جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ 100% قرآن اور سنت بیان کرتے ہیں، آپ قرآن اور حدیث کو ریفرنس سے بیان کرتے ہیں، آپ جو ہے اس میں تحریف نہیں کرتے، پھر یہ کیا ہے انجینئر صاحب؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے حدیث کے الفاظ کچھ تھے، اس کو کسی طرح سے آپ نے بیان کر دیا، اس میں رنگ آمیزی کی، اس میں تحریف کی، آپ نے جو الفاظ حدیث میں ہے ہی نہیں تھے وہ آپ نے خود سے ایڈ کیے، اس میں رنگ آمیزی کی، اس میں تحریف کی، آپ نے جو الفاظ حدیث میں ہے ہی نہیں تھے وہ آپ نے خود سے ایڈ کیے۔ میرے بھائیو فیصلہ آپ کریں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب خدا را کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھینٹی لگا دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور مارتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے بقول انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے۔ یہ سنیں ذرا آپ پہلے۔ مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی جوتیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، جو مرضی کرتا ہو۔ آگے حضرت عمر آگے انہوں نے حضور کی جوتیاں دکھائیں گارنٹی کے طور پہ کہ میں حضور سے سن کے آیا ہوں۔ انہوں نے پہلے تو پھینٹی لگائی حضرت ابو ہریرہ کی، مارتے ہوئے حضور کے پاس لے کے آیا، کہا کہ حضور کی کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ اب فرمایا کہ میں نے اس کو بتائی تھی یہ بات، ان کا یا رسول اللہ اگر آپ اس طرح اناؤنسمنٹ کروائیں گے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے پھر لوگوں کو عمل کرنے دو۔ اچھا کچھ اور بھی ویسے باتیں ہیں اس کلپ میں، لیکن میں نے زیادہ جو ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بقول سیدنا ابو ہریرہ کی پھینٹی لگائی اور مارتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور حوالہ دے دیا صحیح مسلم کا۔ انہوں نے پہلے تو پھینٹی لگائی حضرت ابو ہریرہ کی، مارتے ہوئے حضور کے پاس لے کے آیا، کہا کہ حضور کی کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے پہلے تو پھینٹی لگائی حضرت ابو ہریرہ کی، مارتے ہوئے حضور کے پاس لے کے آیا، کہا کہ حضور کی کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ اب عام بندہ جس نے نہ تحقیق کرنی نہ سوچنا ہے، کیا تاثر اسے ملا کہ گویا صحابہ کرام جو تھے وہ پھینٹی لگا دیتے تھے ایک دوسرے کی، اور حضرت عمر جیسے صحابی مارتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ وجہ کیا ہے جی؟ وہ اللہ کے رسول کا ایک پیغام لوگوں کو دینے ہیں، اس بنا پر سیدنا عمر نے پھینٹی لگا دی۔ یعنی الفاظ صرف دیکھیں، حالانکہ حدیث میں جو لفظ ہے نا وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، یعنی ان کے سینے پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس طرح ہاتھ مارا اور سیدنا ابو ہریرہ نیچے گر پڑے۔ اتنے الفاظ ہیں۔ اب ان کو بیان کرنے کا جو انداز ہے، انہوں نے پہلے تو پھینٹی لگائی حضرت ابو ہریرہ کی، مارتے ہوئے حضور کے پاس لے کے آیا، کہا کہ حضور کی کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ پھینٹی لگا دی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، پہلے تو پھینٹی لگائی سیدنا عمر نے، پھر مارتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس۔ کیا تاثر آپ دے رہے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ میں یقین جانے یہ اکثر محسوس کرتا ہوں زبان کا بے باک بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور کیا تاثر دینا چاہتے ہیں امت کو۔ اور پھر ان کے جو فالورز ہیں آپ دیکھیں، یہی جو شارٹ ہے ان کا، اس کے اوپر ہیڈنگ کیا دی ہے، یعنی ان کے جس فالور نے یہ شارٹ اپلوڈ کیا ہے اس نے بھی اوپر ہیڈنگ یہ دی ہے کہ جب حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کی پھینٹی لگا دی۔ یار کیا اللہ کے بندے آپ اہل سنت کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ اہل سنت تو شروع سے ہی اہل بیت ہوں، آل رسول ہوں، صحابہ کرام ہوں، ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے آئے ہیں۔ اور اس طرح کی رنگ آمیزی، یہ یقین جانے رنگ آمیزی ہے نا، کہ یعنی کہ الفاظ کوئی ہیں ان کو کچھ رنگ دے کر پیش کر دینا، یہی تو اہل تشیع چاہتے ہیں، اور وہ آپ کی بغلیں بجاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں آپ کے کلپس دیکھ دیکھ کے، اور آپ کا لگتا ہے مقصد ہی ان کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے پہلے تو پھینٹی لگائی حضرت ابو ہریرہ کی، مارتے ہوئے حضور کے پاس لے کے آیا، کہا کہ حضور کی کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ اچھا اگر مزید میں آپ کو تھوڑا سا ڈیپلی لے کے جاؤں نا، تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور کی جوتیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں لوگوں کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی جوتیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ حالانکہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ جب نبی علیہ السلام کے جوتے لے کر باہر نکلے ہیں عوام میں اعلان کرنے کے لیے، تو پہلا بندہ ہی حضرت عمر ملے ہیں، پہلا شخص جو ملا وہ سیدنا عمر تھے، اور وہاں پر ہی حضرت عمر نے اعتراض کر دیا ان پر کہ یہ اعلان نہیں کرنا، اور انہیں غصے سے انہوں نے اس طریقے سے ہاتھ مار کے انہیں نیچے گرا دیا، پھر اللہ کے رسول کے پاس لے کے گئے۔ یعنی حدیث میں تو صرف یہ ہے کہ وہ ملے ہی پہلے حضرت عمر کو ہیں۔ یہ جی حضرت عمر ابو ہریرہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے لوگوں کے اندر، آگے حضرت عمر آگے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی جوتیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، جو مرضی کرتا ہو۔ آگے حضرت عمر آگے۔ اچھا دوسری بات،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جوتیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہو وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ چوری کرتا ہو، خواہ وہ زنا کرتا ہو، خواہ وہ جو مرضی کرتا ہو۔ کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی جوتیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، جو مرضی کرتا ہو۔ حالانکہ حدیث میں صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تمہیں ملے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو دل سے، یقین سے، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ صرف اتنے الفاظ ہیں، باقی یہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ چوری کرتا ہو، وہ زنا کرتا ہو، وہ جو مرضی کرتا ہو۔ اس حدیث میں یہ نہیں ہے۔ ہاں ایک مفہوم ہے ایک حدیث کا کہ جو بندہ توحید پر قائم رہے گا تو چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے چوری کی ہو، بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا ضرور، اگرچہ اسے اپنے گناہوں کی سزا جو ہے بھگتنی پڑے۔ ایک روایت کا یہ مفہوم ضرور ہے، لیکن اس حدیث میں بات تو اس کی ہو رہی ہے نا مرزا صاحب، جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ 100% قرآن اور سنت بیان کرتے ہیں، آپ قرآن اور حدیث کو ریفرنس سے بیان کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس میں تحریف نہیں کرتے، پھر یہ کیا ہے انجینئر صاحب؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے حدیث کے الفاظ کچھ تھے، اس کو کسی طرح سے آپ نے بیان کر دیا، اس میں رنگ آمیزی کی، اس میں تحریف کی، آپ نے جو الفاظ حدیث میں ہے ہی نہیں تھے وہ آپ نے خود سے ایڈ کیے۔ بہرحال فیصلہ تو عوام کی عدالت میں ہے نا، جیسا کہ آپ بھی فرماتے ہوتے ہیں کہ فیصلہ تو عوام کرے گی، تو میرے بھائی فیصلہ عوام ہی کرے گی۔ میں بھی صرف یہ باتیں جو ہے وہ عوام کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ دلیل سے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کوئی اس میں تحریف نہیں کی، کوئی میں نے بے ایمانی نہیں کی، کوئی رد و بدل نہیں کی۔ جو انجینئر صاحب کی باتیں ہیں انہی کو پیش کیا ہے، اور وہ صحیح ہے یا غلط ہے اسے ریفرنس سے میں نے بیان کیا ہے، دلیل سے میں نے بیان کیا ہے کہ حدیث میں کیا ہے اور انجینئر صاحب کیا آپ بیان کر رہے ہیں۔ فیصلہ عوام کی عدالت میں ہے میرے بھائیوں، فیصلہ آپ کریں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب خدارہ کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ انجینئر صاحب کے جو اندھی طرفداری کرنے والے فالورز ہیں ان کے سامنے میری گزارش ہے، ان سے میری یہ درخواست ہے، جس طرح آپ لوگ انجینئر صاحب کے پیچھے لگ کے ساری دنیا کے علماء کی بے ادبی بھی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو تھوڑی سی مہربانی فرما کر انجینئر صاحب کی باتوں کو بھی پرکھ لیا کریں، اس پر بھی سوال اٹھا لیا کریں، اس کو بھی جو ہے وہ جانچ لیا کریں کہ آخر وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔